تو یہ کل تک آپ 2017 میں JIT کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ثابت ہو گیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کرپٹ ہیں. دیکھیں JIT کی ایک رپورٹ آئی ہے, بالکل ہم نے کہا JIT کی رپورٹ کے بالکل ہم نے کہا کہ جو انہوں نے فائنڈنگز دی, ہم نے کہا جو ان کی فائنل رپورٹس آئیں اس میں بالکل ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن جب عدالت میں انہوں نے ان سے سوالات کیے, جس میں انہوں نے سوالات اٹھائے, اس میں JIT کی رپورٹ پہ کوشچن مارک آئے. جب کوشچن مارک آئے تو ڈیفینیٹلی اس چیز پہ جو ہے سوالات جب اٹھتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ JIT نے اس وقت جو رپورٹ کی اس کے اوپر جو آگے انویسٹیگیشن ہوئی اس پہ ثابت ہوا کہ یہ چیز غلط تھی. غلط ہے. اگر آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو اعتراض ہے تو ہم ہائر فورم پہ جا سکتے ہیں, کسی نے تو روکا تو نہیں ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کسی کو بھی اعتراض ہو, اگر مجھے اعتراض ہوگا میں جاؤں گا, آپ کو اعتراض ہے یا کسی اور کو اعتراض ہے تو ہم. آپ کو پہلے لگ رہا تھا JIT کی رپورٹ صحیح ہے, پھر بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلط ہے, ڈرامہ تھا سارا یہ, جب عدالت میں گئے؟ ڈرامہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن اس میں کوئی چیزیں جو ہیں وہ غلط تھیں, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے عدالت میں وہ گئے اور اور آج کا فیصلہ آپ کے خیال میں, آپ کی رائے میں ٹھیک فیصلہ ہوا؟ فیصلے پہ ظاہر کامنٹ تو کر سکتے ہیں نا, آپ کے خیال میں صحیح فیصلہ ہو گیا آج؟ دیکھیں ثابت نہیں ہوا, جو ججز نے سوالات کیے جو نیب سوالات کا جواب نہیں دے سکی, 4 سال تک وہ لگی رہی. چلو آج ہماری حکومت ہے, 4 مہینے ہو گئے, 4 سال تو پہلے بھی حکومت تھی نا, اگر وہ تھے تو ان کو سزا دے دیتے, کیوں زمان پہ چھوڑا ہوا تھا پھر؟ ٹھیک ہے, سوال تو یہ ہوتا ہے زمان پہ کیوں چھوڑا ہوا تھا, 4 سال یہ کیوں ثابت نہیں کر سکے؟ لیکن چیزیں دیکھیں, چیزیں یہ نہیں ہوتی. دیکھیں اگر میں کہوں کہ آج میں PTI کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دوں کہ انہوں نے یہ کیا, میں پہلے ثابت کروں گا. ہم یہ نہیں کریں گے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے کہ ہم جائیں کہ PTI والے سب کو اندر کر لو, اس کے بعد یہ ثابت کریں کہ یہ بے گناہ ہے. لہٰذا ہم نہیں, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. آپ دیکھیں کل جمہوریت ایک بہترین انتقام کی ایک مثال دیکھیں کہ عارف علوی صاحب اسحاق ڈار سے حلف لے رہے تھے. یہ کیا کچھ کہہ رہے تھے اسحاق ڈار کے متعلق اور ان کے متعلق, اور انہی کا ایک ورکر جو کہ عارف علوی صاحب ہیں, جو کہ ماضی میں کابینہ سے حلف لینے کے لیے بیمار ہو گئے تھے, کل کس طریقے سے وہ جو ہے حلف لے رہے تھے جو ہے وہ اسحاق ڈار سے. ٹھیک ہے, جمہوریت بہترین انتقام. اچھا مجھے بس ایک آخری سوال شاہ خالد سے کرنے دیں, پھر ہم لوگ لندن جائیں گے, فرید سے بات کریں گے, اپنے لندن کورسپونڈنٹ سے. سنا لندن میں بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. جانے سے پہلے شاہ خالد بس ایک بات یہ بتا دیں, اسی کیس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں. نواز شریف صاحب کو 10 سال کی قید ہوئی تھی, اس میں مریم بی بی کو 7 سال کی ہوئی تھی. تو آج کی باقی تو ظاہر ہے فیصلہ تو عدالت کرے گی جو بھی, لیکن آج کی سماعت سے, چونکہ آپ نے ہی بتایا کہ سماعت کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس فلیٹ کی نواز شریف سے ایسوسیشن ثابت کرو, یعنی مریم بی بی کی بھی بریت کی بنیادی وجہ یہ بنا کہ نواز شریف کی جب ایسوسیشن ثابت نہیں ہو رہی فلیٹ سے, تو پھر مریم بی بی کی نواز شریف سے کیسے ثابت ہوگی؟ تو پھر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کیس کی حد تک کم از کم نواز شریف صاحب کے لیے شاید معاملہ آسان ہو. ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس کیس کا فائدہ نواز شریف کو بھی ہوگا, اور اب یہ انہوں نے جو وکلاء ہیں ان کی وکلاء ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب نواز شریف نے بھی پاکستان آنا ہے اور اسی کیس میں درخواست جو ہے وہ دائر کرنی ہے, اور انہوں نے بھی یہ مقدمہ لڑنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہ خالد, بہت شکریہ آپ کا. اب ملک ملائے گا, اب ملکہ بخاری صاحبہ دیکھیں, اس سے پہلے جب بھی آپ لوگ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے تھے تو آپ کا سب سے معتبر حوالہ یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی کہ میاں صاحب آپ کو عدالت نے چور کہا ہے, آپ کو عدالت نے کہا, ہم نہیں کہہ رہے, آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ آپ مافیا ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں. تو آج ان کے پاس جواب ہے کہ بھائی ہمیں عدالت نے کہا ہے کہ کیس ثابت ہی نہیں ہوا. تو اگر عدالت اس وقت ایک معتبر سند تھی تو عدالت آج ایک معتبر سند نہیں رہے گی. دیکھیں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میرے کولیگ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. دیکھیں انتقام تو ہے جمہوریت, اور ہم نے آپ کے ذریعے دیکھا ہے کہ جنہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پیٹ پھاڑ کے آپ کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے, جب آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے تو جمہوریت اپنے انتقام کو پہنچ گئی. اور آپ نے جو ڈیفینیشن اور مصلحت بتائی ہے وسیم بدامی صاحب کو کہ آپ کا پہلے کیا موقف تھا اور اب کیا موقف ہے, اس کی تشریح میں کر دیتی ہوں. دراصل آپ انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم سیاسی مخالفین تھے, ہم نے ایک دوسرے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جو سچ تھے, لیکن ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. پھر جب PDM میں ہم رہنما بن گئے اور ہم دونوں اقتدار کی سیاست کو آگے بڑھانے لگے تو ہم نے جو احتساب کا عمل ہے اس کو ختم کر دیا, اور پاکستان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے مجموعی طور پر NRO 2 جو ہے اس کے فوائد دیے. اس کی تشریح یہ ہے جو آپ نے مصلحت وسیم بدامی صاحب کو پہلے بتائی. اب جہاں تک آپ کیسز کی بات کریں, دیکھیں یہ کیس پاکستان کی عوام کے لیے اور نظام عدل جو ہے اس کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے. ایک کیس منظر عام پہ آتا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں. اعلیٰ عدالت کے محترم 5 ججز فیصلہ کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کی ملکیت رکھتے ہیں.
دستاویزات پیش نہیں کر پائے، ایک قطری خط آیا، ایک اسپریڈ شیٹ آئی، بارہا پوچھا گیا، والد نے کہا بیٹوں سے پوچھو، بیٹوں نے کہا دادا سے پوچھو، دادا وفات پا گئے تھے، بھائی کہتے ہیں میری ہمشیرہ کی ہیں، ملکیت ثابت ہو گئی مریم نواز کی، والد کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر انہوں نے ان کی مدد بھی کی، لیکن آج کی تاریخ کے اندر ایک نیا فیصلہ منظر عام پہ آیا ہے کہ جو پہلے اعلیٰ عدالت نے کہا تھا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 2 سال کی طویل جو انویسٹیگیشن کے بعد جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں نا، آپ نے سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کی بات کی ملکہ صاحبہ، بہت احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مریم نواز کے اوپر کیس، آپ سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کی بات کر رہی ہیں نا ملکہ صاحبہ، یہ تو سپریم کورٹ تو اس نتیجے سپریم کورٹ نے نااہل کیا، باقی کرپٹ قرار نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب باقی آپ ریفرنسز فائل کریں، نیب کو کہا، اور نیب عدالت نے فیصلہ دیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ختم کیا۔ اور دوسرا جے آئی ٹی، تو ظاہر جے آئی ٹی تو فیصلہ نہیں ہوتی نا، جے آئی ٹی کی بنیاد پر ہی تو آگے فیصلہ آنا ہوتا ہے، لیکن جے آئی ٹی اٹسیلف تو فیصلہ نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایک مستند نہیں، لیکن بدامی صاحب میری گزارش یہ کہ ایک مستند طریقے سے، ایک شفاف طریقے سے ہماری ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دیگر جو ادارے ہیں ان کو شامل کر کے، یا تو اس وقت کی جے آئی ٹی میں جو لوگ شامل تھے وہ درست نہیں تھا، اور اعلیٰ عدالت کا جو فیصلہ ہے کیا وہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ 5 عظیم ججز جنہوں نے یہ جرأت دکھائی کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیں ان پراپرٹیز کا جن کی ملکیت ان کے پاس تھی اور کھلے عام ان کے پاس تھی، آج ان کے فیصلے کو سوالیہ نشان بنا رہے ہیں۔ لیکن اہم یہ ہے کہ نیب نے اس کے اندر جو کردار ادا کیا ہے، جو عمران خان صاحب بارہا کہتے تھے کہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو سازش کے ذریعے اقتدار میں لائے، اقتدار میں آ کر نیب قانون کو تبدیل کیا، نیب کے اوپر حکمرانی کی، اس ادارے کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور پھر اس ادارے کو اپنے آپ کو کیسز اپنے آپ کے لیے کیسز ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ NRO 2 کا یہ میں اس کا اچھا فیصل صاحب آپ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بتائیں، یہ تو بڑا آئیڈیل موقع نہیں تھا کہ آپ لوگ کہتے کہ بھائی، چونکہ پہلے تو آپ کل تک آپ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان ہے، لاڈلا ہے، سیم پیج ہے، سلیکٹڈ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، لاڈلا بھی نہیں ہے اور آپ کی بھی حکومت آ گئی، آپ تو اب آپ کو یقین ہے کہ کوئی اداروں پر غلط اثر انداز نہیں ہوگا، تو اب آپ کہتے ہیں تو بہترین موقع ہے، ہمارے سارے کیسز چلاؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اب آزاد ماحول ہے، جو کرپٹ ہوگا پھنس جائے گا، جو کرپٹ نہیں ہوگا وہ بچ جائے گا۔ ابھی تو ضمانتیں ہیں نا، کیس ہی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو نیب کے قوانین میں کوئی غلط لگتا بھی تھا، آپ کہتے ہیں اس کا اطلاق جو ہے وہ اب سے کریں گے، نہ کریں پچھلے کیسز پہ اطلاق، چونکہ ہم نے تو کوئی غلط فیور لینی ہی نہیں ہے، تو آپ پر الزام ہی نہ آتا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کیسز کا ہم نے سامنا کیا، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے جیلوں میں گئی، آپ نے دیکھا کہ جیلوں میں رہے، ضمانتوں پہ آئے، آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ جی کرے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا، ہم نے تو کبھی عدالتوں سے ہم نے جو ہے رائے فرار اختیار نہیں کی، ہم نے تو کبھی سوال میرا یہ نیب ترامیم لیکن کا اطلاق کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر آپ کو؟ اگر آپ کو کیس میں کوئی فیور نہیں لینی تو نہ کرتے نیب میں ترامیم۔ دیکھیں نیب میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے، 2008 سے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی، ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، نیب کا ادارہ ہمیشہ پارٹی توڑنے کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا ہے۔ آپ نیب کی تاریخ دیکھ لیں، نیب جو ہے اغوا برائے تاوان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ ایک افسر کو پکڑ لیتے ہیں، انہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ دے دو، آپ جو ہے مطلب ہے کہ پلی بارگین کر لو اور جاؤ گھر چلے جاؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ نیب کی تاریخ تو آپ دیکھ رہے ہیں نیب نے کیا کہ آج تک یا پارٹیاں توڑی ہیں یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میری کولیگ نے بات تشریح کی، میں تشریح تھوڑی سی آگے کرنا چاہوں گا۔ یہ تشریح اس طرح کر لیتی ہیں کہ آپ کے لیڈر نے جو 25 سال تبلیغ کی، چودھری پرویز الہی چور ہے، ڈاکو ہے، اور آج آپ نے اسی پرویز الہی صاحب کو 10 ممبر سے کے سمیت ان کے 10 ممبرز تھے اور آپ نے ان کو پنجاب سونپ دیا کہ آئے آپ اس کو جو ہے وہ کریں۔ اسی طرح کرتے جیسے ایم کیو ایم کے متعلق آپ جو باتیں کرتے تھے، اور آج جب ایم کیو ایم کی آپ کو جب کل ضرورت پڑی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایم کیو ایم تو وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے جس کے متعلق ہم خواب دیکھتے تھے یا بیانات دیتے تھے، یہ تو بہت جو ہے اچھی پاک صاف ایم کیو ایم ہے، یہ تو یہ والی ایم کیو ایم ہے۔ سازش کا جو انہوں نے بات کی وہ تو کل آڈیو لیک سے پتہ چل گیا، اور آگے بھی انشاءاللہ جو لیکس آئیں گے اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا سازش ہوئی کیا چیز نہیں ہوئی۔ یہ تو مطلب ہے کہ ان کے سامنے ابھی تو اور بھی چیزیں جیسے سننے میں آ رہی ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا گول کھلائے ان کے لیڈر نے بھی، وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، قوم سب کچھ دیکھے گی، اس میں کوئی چیز ڈھکی کی چھپی نہیں ہوگی کہ یار چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ جہاں تک کورٹ کا ہے، کورٹ کے ورڈکٹ پہ تو مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، کسی اور کو اعتراض ہو سکتا ہے، دروازے کھلے، میں تو پہلے بھی کہا ہے ہائر کورٹس موجود ہیں، کس نے روکے پی ٹی آئی کو؟ کل چلے جائے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست اور ادھر جا کر کہہ دیں کہ یہ جی غلط ہوا ہے، ہمیں اعتراض ہے، یہ آپ اس کو جو ہے ادھر سن لیں۔
किसी तो नहीं रोका। मलिका साहब आप बताएं, आपका लीगल बैकग्राउंड और पीटीआई ये वही एक सेकंड ये कोर्ट्स पे वो बात करते हैं। ये कोर्ट तो वो भी कहती थी कि जो पार्टी का हेड है वो डिसाइड करके वोट किधर डालते हैं। बाद में उन्हीं कोर्ट ने कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। कोर्ट्स के भी मुख्तलिफ फैसले आए हैं, मुख्तलिफ मौके मुख्तलिफ फैसले आए हैं। जो अगर मुझे अच्छा लगेगा उस फैसले को तो मैं मानूंगा। रात को कोर्ट जब इनके खिलाफ खुलेगा तो ये नहीं मानेंगे कि जी बहुत बड़ी साजिश हो चुकी है। जब इनके हक में रात को अदालतें खुलेंगी तो फिर बोलेंगे नहीं ये तो हक और सच की तो सभी कर रहे हैं ना, आप भी ये कर रहे हैं। जो फैसला आपके हक में आ रहा है उसको आप मान रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको आप कह रहे हैं ये सिलेक्टेड बेंच है, ये है, इस बेंच को नहीं मानते। तो फिर ये क्यों अदालतों पे एतराज करते हैं कि 4 साल हुकूमत थी, क्या साबित किया हमारे ऊपर? हमें टांग देते, हमें डी चौक पे फांसी चढ़ा देते अगर हमने गलत काम किए थे। कहने से, इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होता। आप प्रूफ करें कि जी फैसल कुंडी गलत है, इसने ये गलत काम किया, मैं ये सजा दे रहा हूं। 4 साल तो इन्होंने पूरे दिन रात कोशिश की, कोई चीज साबित नहीं कर सके। मलिका बुखारी साहब, आप लीगल हवाले से सारे बैकग्राउंड रखती हैं, तो ये जो फैसल साहब कह रहे हैं, आप पहले तो बताइए टेक्निकली स्पीकिंग क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ जा सकती किसी हायर फोरम पे, या टेक्निकली पीटीआई फरीक ही नहीं है इसमें, इसलिए नहीं जा सकती? जी बिल्कुल। देखिए ये एक क्रिमिनल नौयत का केस है, और एक संगीन केस है जिसके अंदर फरीक नैब और मरियम नवाज शरीफ या नैब या नवाज शरीफ हैं। इस केस के खिलाफ इस अपील जो है वो स्टेट ने फैसला करना है कि नैब अपील दायर करेगी नहीं। देखिए ये एक नैब और फरीकों के बीच में एक फिक्स मैच है। मतलब कि नैब के इदारे के ऊपर हमें कहते थे कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ये इनका बयानिया था जो बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमने अपने दौरे हुकूमत में नैब को आजाद किया, तभी नैब ने वो जुर्रत उनके अंदर वो जुर्रत आई कि आपके खिलाफ एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने नैब को जो एक कमजोर इदारा बना दिया। अगर अच्छा ये तो कल आया ना, अभी अप्रैल में आया, काबिल नहीं है। आप कह रही है नैब को हमने आजाद किया, आप कह रही हमने नैब को आजाद किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नैब आजाद हुआ, तो फिर और आज आपका ये कहना है कि नैब ने केस ही इतना कमजोर पेश किया इसलिए बरी हो गए। तो कल तक जब आपकी हुकूमत थी तब वो आजाद नैब आजाद अदालत के सामने तगड़ा केस देके इनको जेलों में क्यों नहीं डाल रहा था? कल तक तो आजाद था ना, कैद तो आज हुआ है नैब इनकी हुकूमत आने के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। और नैब को इस अमल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था। कुछ उसमें लकूनास रह गए, कुछ वीकनेसेस कमजोरियां रह गई, लेकिन इस किस्म की अदम दिलचस्पी जो है वो नैब ने जो 4-5 पेशियों में दिखाई है, उसके लिए उसका जो इल्जाम है, उसका जो सेहरा है वो हुक्मरान वक्त के सर पे जाता है। मतलब पाकिस्तान का हर जो मुल्जिम है वो ये रियायत चाहता है कि मैं हुक्मरान वक्त हूं, मैं अपने लिए कानून पास करूं, एक इदारे के ऊपर असर अंदाज हूं और फिर अदालत से रियायत दे लूं। देखिए आला अदालत के मोहतरम जजेस जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं और बड़े मायानाज जजेस हैं, उनकी तरफ तनकीद नहीं बनती है। तनकीद तो उनकी तरफ बनती है वो हुक्मरान वक्त जिन्होंने उनको वो निजाम दिया है जिसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है। तो वही तो सवाल आ रहा है, कल तक आप हुक्मरान वक्त थे, नैब भी आजाद था और जजेस में तनकीद पेश नहीं करते। कल तक आखिरी